پیارے دوستوں میں حکیم طارق جاوید فیصل آباد آج میں جس جڑی بوٹی کا ذکر لے کر آیا ہوں اس کو چولائی خاردار کہتے ہیں اور ہندی زبان میں چونلائی، عربی زبان میں بقلا یمانیے، سندھی میں مریڑو۔ نیچے تصویر میں جو پودا نظر آ رہا ہے اس کا نام چولائی ہے۔ مشہور عام پودا ہے، یہ زمین سے زیادہ بلند نہیں ہوتے۔ یہ پودا فصل میں پہلے نکل آتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے۔ ڈنڈی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں پھول نہیں آتے، صرف بیج آتے ہیں۔ قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے اور کھیتوں میں بویا بھی جاتا ہے۔ دو اقسام ہیں، سفید رنگ اور سرخ رنگ۔ اگر یہ زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو توڑ کر اس کا ساگ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کھنڈرات میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اب جب قدرت نے اس کو اتنی افراد سے جگہ جگہ اگایا ہے تو یقیناً یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے بہت سے فوائد بھی ہوں گے۔ شدید قلت اور قحط کے دنوں میں ہند و پاکستان میں انتہا غریب مزدور کسان قحط سوکھے کے دوران یہی ساگ کسی بھی قسم کے آٹے یا ستو کے ساتھ تھوڑا نمک ڈال کر ابال کر بڑے بڑے لڈو بنا کر بطور خوراک استعمال کیا کرتے تھے، یا سوہانجنے کی پھلیاں کے ساتھ بھی ابال کر کھایا کرتے تھے۔ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کھیتوں سے تلاش کر کے توڑ کر لاتی اور پکا کر کھلاتی، اور بعد میں نے بھی بارہا گھر میں پکا کر کھایا۔ کہتے ہیں کہ چولائی کا ساگ ازمے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے بیج خشخاش جتنے ہوتے ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند میں چولائی کا ساگ ایک مشہور سبزی ہے۔ کاشت بھی کی جاتی ہے اور جنگلی خودرو بھی ہوتی ہے۔ چولائی کے خاندان کے 3 ساگ مشہور ہیں: سبز چولائی، لال ساگ اور مرسا، یعنی لال، سبز اور سفید۔ یہ تینوں ساگ سادہ پکائے جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ان کا پکانا بے حد آسان ہے، گو ان کا صاف کرنا مشکل ہے۔ ڈنٹھل سے پتیوں کو الگ کرنا اور پکانا کافی وقت اور دقت طلب ہے۔ چولائی کے پودے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جنگلی چولائی، جس کو چولائی خاردار کہا جاتا ہے، کانٹے بھی رکھتی ہے۔ اس کو کھایا نہیں جاتا، صرف اکثر ادویہ میں کام آتی ہے۔ جس کسی نے خام کچا کشتا کھایا ہو اس کو کانٹوں والی چولائی کا ساگ بغیر مرچ کے گندم کی روٹی سے 3 دن کھلائیں اور اس کا جوشاندہ پانی کی جگہ پلائیں۔ تمام کشتا پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گا۔ رنگ سفید و سرخ۔ چولائی کے پتوں کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے لیکن تھوڑی تلخی بھی رکھتا ہے۔ بیج خشخاش کے دانوں سے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تازہ شاخوں اور پتوں کو توڑ کر بطور سبزی پکاتے ہیں۔ چولائی کا ساگ دیسی پالک مرغوب سبزی ہے جو پورے برصغیر میں اگتی ہے، گو یہ مختصر عرصہ تک رہنے والی موسمی سبزی ہے۔ اس کے ڈنٹھل کھڑے، موٹے اور گداز ہوتے ہیں۔ اب چولائی کے ساگ کی 6 قسمیں کاشت کی جاتی ہے۔ چولائی کا ساگ پہلے درجے میں گرم و خشک ہے۔ بعض حکماء نے سرد و تر بھی لکھا ہے۔ طبی تاثیر وفات۔ چولائی کے ساگ کا باقاعدہ استعمال ہمیں وٹامن اے، بی، سی، کیلشیم، فولاد اور پوٹاشیم کی کمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ متعدد بے قاعدگیوں سے بھی بچاتا ہے، جن میں خلل بصارت، اعضاء میں چھوٹ، بار بار زکام ہو جانا اور غیر پیدائشی بانجھ پن بھی شامل ہے۔ لکھتے ہیں چولائی کا ساگ زود ہضم اور میٹھا ہے۔ زہروں کا اثر زائل کرتا ہے۔ سانپ کا زہر اتارنے کے لیے اس کے اجزاء کا رس پلاتے ہیں۔ جڑ کا جوشاندہ ریاحی درد میں مفید ہے۔ جڑ چھان کر پلانے سے سوزاک جاتا رہتا ہے۔ پیپ کا آنا بند ہوتا ہے۔ استحاضہ دور کرنے کے لیے اسے دوسری مفید ادویہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ پھوڑوں پر اس کے پتے پیس کر باندھنے سے وہ جلد پک جاتے ہیں۔ چولائی کا ساگ ہاضم ہے، بھوک بڑھاتا، صفرا بلغم اور خون کا فساد مٹاتا اور اجابت لاتا ہے۔ ڈافین زہر تریاق۔ اس کی جڑ ٹھنڈی اور مدر بول ہے، اسے گھس کر لیپ کرنے سے بچھو کا زہر اتر جاتا ہے۔ پتے پیس کر لیپ کرنے سے مکڑی کا زہر اثر نہیں کرتا۔ امراضن مثانہ۔ اس کے پتے گرم پانی میں بھگو اور چھان کر پلانے سے پیشاب کی نالی کی سوزش اور جلن دور ہوتی ہے۔ نکسیر / چھائیاں۔
चौलाई और नीम के पत्ते पेस कर कनपट्टी पर जमात करने से नक्सीर बंद होती है। चौलाई के कसीर इस्तेमाल से पथरी गिल जाती है। इसके अज्जा जलाकर राख पानी में मिलाइए, फिर मुंह पर लेप करके कुछ देर धूप में बैठकर गर्म पानी से मुंह धो लें तो छाइयां दूर हो जाती हैं। अमराज़ तनफ्फुस, इसका ताज़ा रस शहद के साथ पीने से पुरानी खांसी, दमा और तपदिक के अमराज दूर होते हैं। नशोनुमा अतफाल, बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए ये साग बहुत मुफीद है। बच्चे की पैदाइश के 15 दिन बाद उसे रोज़ाना चंद कतरे साग का ताज़ा रस पिलाइए। ये बच्चे की नशोनुमा में मदद दे और उसे तवानाई मुहैया करेगा। इससे कब्ज़ की शिकायत पैदा नहीं होती। वक्त के साथ साथ बच्चे में खून मुदाफ़त बढ़ती है और दांत निकलने के दिनों में मसाइल पैदा नहीं होते। बढ़ते बच्चों को ये रस बतौर महफूज कुदरती टानिक दीजिए। इसमें तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड मसलन इर्गेन, हिस्टडैन, इसोलोपीसुन, लाइबैन, ल्यूसीन, थर्यूनियन और लाइन शामिल हैं। खून रिसना जरियान खून, चौलाई के साग का इस्तेमाल हर किस्म के खून का इखराज ख़त्म करता है। इसके ताज़ा रस की एक प्याली में 1 चमचा लीमू शामिल करके रोज़ाना रात को नोश फरमाई। मसूड़ों, नाक, फेफड़ों, बवासीर और हैज़ में खून आने की शिकायत रफ़ होगी। कसरत हैज़ इस्तिहाज़ा, 7 माशा चौलाई के बीज पानी में पेस कर चावलों की धोवन के साथ 3 हफ्ते तक निहार मुंह खाने से खून हैज़ बंद हो जाता है। बवासीर, इसकी जड़ का रस 4.5 माशा रसवत 1 माशा पेस कर जंगली बीर बराबर गोलियां बनाएं और 1 गोली खाकर ऊपर चौलाई की जड़ को पेस कर 1 प्याला नोश करें। बवासीर में मुफीद है। अलगर्स, बहुत सू को फीका लगने वाला ये साग बिच्छू के जहर तक का तिर्याक और कितनी ही पोशीदा व ज़ाहिर बीमारियों के लिए इक्सीर है। मिक़दार खुराक, पत्तों का पानी 5 से 10 तोला, तुख्म और जड़ 5 माशा से 7 माशा तक। चौलाई खारदार के जरिए सोने का कुश्ता तैयार करदा कायाकल्प है। मकौवी आज़ाए रईसा और मकौवी असाब है। 75/70 साला बूढ़े आदमी में 25 साला नौजवान की ख्वाहिश पैदा कर देता है। नोट, चौलाई की तिब्बी खवास के लिए मखज़न मुफरदात से मदद ली गई है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करें। मुफीद मालूमात और मालूमात व मुफाद आम्मा, बताए गए तरीक़े के मुताबिक खालिस अद्विया खरीदें बनाएं और मिक़दार खुराक से तजावुज़ न करें। बेहतरीन व मुजर्रबात नुस्खा जात के लिए वीडियो को लाइक करें। आपकी सेहत हमारी अव्वल तरजीह है। अगर आप खुदा नखास्ता किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो बरा करम अपने मुआलिज या करीबी मतब पर रुजू करें, मशवरा करें। मज़ीद ऐसी पोस्टों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया। अपनी सेहत की निगहदाश्त करें और भरपूर लाइफ गुजारें। दूसरों की भलाई के लिए शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अपडेट्स के लिए हमेशा विजिट करें। खुद भी देखिए और दोस्तों को भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें।